بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ادارہ تربیت المعلمین کی جانب سے استاد کے اسباق پڑھانے اور استاد کی طالب علموں کی تربیت سے متعلق آج ہمارا موضوع ہے کہ ہر ایک معاملے میں اعتدال اور میانہ روی کو اختیار کرنا چاہیے۔ جس طریقے سے یہ بات پہلے بھی ہمارے سامنے آئی اور اس پر بھی ہم نے ایک دو نشستوں میں بات کی ہے کہ استاد متوازن تدریس اختیار کرے اور اعتدال کے ساتھ اپنی انداز تعلیم اور تعلیم وغیرہ یہ تمام کے تمام چیزیں ایک معتدل اور متوسط انداز سے اختیار کرنی چاہیے۔ شروع سال سے لے کر اخیر سال تک ساری چیزیں انتہائی معتدل ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے جو استاد طالب علموں کی تربیت کرتا ہے، طالب علموں کی اصلاح اور اصلاح کی فکر کرتا ہے، تو اس سلسلے میں بھی اس کو اعتدال سے کام لینا چاہیے۔ طالب علم کا استاد کے ساتھ ایک وقت کا تعلق نہیں ہوا کرتا، بلکہ کئی مہینوں کا، بلکہ کئی سالوں کا، اور پھر اس کے بعد جب تعلیم سے فراغت بھی ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد زندگی بھر کا ایک تعلق ہو جاتا ہے۔ زندگی بھر کے ایک تعلق میں یہ ضروری نہیں ہے کہ طالب علم اس سے کسی بھی طریقے سے استفادہ نہ کرے۔ بہت سارے طالب علم ہوتے ہیں اور اساتذہ ہوتے ہیں کہ جن سے افادہ اور استفادہ ان تمام چیزوں کا تعلق برقرار رہتا ہے، اور خصوصاً ایسے ادارے کہ جن میں طلبہ اور اساتذہ دونوں ہی یعنی استاد ہوں، تو اس سلسلے میں کئی مرتبہ ایسا یعنی حالات پیش آ جاتے ہیں کہ جس میں طالب علم استاد سے استفادہ کرتا ہے اور طالب علم بھی وہاں استاد ہوتا ہے اور اس کے جو اساتذہ ہیں وہ بھی وہاں استاد ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک زندگی بھر کا تعلق ہوا کرتا ہے۔ اس کو یہ کہہ دینا کہ وقتی ہے یا درسگاہ کی حد تک ہے، ایسا نہیں ہوا کرتا۔ اس گہرے تعلق میں اور اس خاص تعلق میں اس کے ہر عمل کے اندر، استاد کے ہر عمل کے اندر میانہ روی ہونی چاہیے۔ دیکھیں، استاد تعلیم اور تربیت دونوں ہی دیتا ہے، دونوں کے اندر ہی اس کا کردار بہت اہم ہوتا ہے۔ تو تعلیم کے اندر جیسے ہماری بات چیت ہوئی کس طریقے سے ایک متوازن تدریس کرنی چاہیے، تو تعمیری اعتبار سے بھی، تعلیمی اعتبار سے بھی، دونوں اعتبار سے کہ استاد طالب علموں کی تعمیر کرتا ہے، اس کی شخصیت کے اندر، اس کے کردار کے اندر ایک نکھار پیدا کرتا ہے، علم و عمل کے اندر، تقوی طہارت کے اندر، خوف خدا اور فکر آخرت، اخلاص للہیت اور باطنی اور کتنے سارے بنیادی اوصاف اور باطنی اوصاف اور ظاہری اوصاف، ان سب سے وہ طالب علموں کو مزین کرتا ہے اور آراستہ کرتا ہے۔ تمام معاملات اور یہ تمام باتیں ایسی ہوا کرتی ہیں کہ استاد کے سامنے جیسے جیسے بھی حالات آتے رہیں، طالب علموں کی اصلاح کرتا رہے۔ طالب علموں کی ظاہر ہے کہ ایک دن تو اصلاح ہونی نہیں، اس میں تو کئی سال لگ جاتے ہیں، کئی سالوں کے بعد بھی جو ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ طالب علموں کی اصلاح ہو جائے۔ بہت سارے ایسے طالب علم بھی ہمارے سامنے آتے ہیں کہ سارے زمانے طالب علمی میں ہم ان کو بہت کچھ کہتے رہتے ہیں، بہت کچھ ان سے توقعات وابستہ رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ باتیں ہمارے سامنے نہیں آتی۔ لیکن اس سے یہ نتیجہ اخذ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم وہ کام اور وہ یعنی کہنا سننا چھوڑ دیں اور ان کی تعلیم اور تربیت کے اوپر جو ہے اپنا وقت خرچ نہ کریں۔ بلکہ دیکھیے، بہت سارے ایسی چیزیں ہوا کرتی ہیں کہ جس کے نتائج آج نہیں تو کئی سال بعد سامنے آتے ہیں۔ کئی طالب علم ایسے ہیں جو دوران طالب علم ہم نے ان کو بہت ساری نصیحتوں سے نوازا اور استاد نے کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کی، لیکن اس وقت بہت ہی زیادہ نتائج اور
اور ان کے مسائل جو تھے وہ سامنے نہیں آئے۔ لیکن جب طالب علمی کی کا وقت ختم ہو گیا اور پھر اس کے بعد جب وہ عملی زندگی میں سامنے آئے تو عملی زندگی میں قدر سنجیدگی ہوئی، دلچسپی ہوئی، بہت ساری باتیں سامنے آئیں، جس کے بعد اگر ہم نے دیکھا تو یہ معلوم ہوا کہ طالب علم کے اندر وہ تمام باتیں موجود ہیں جو ایک استاد اپنے زمانہ تدریس کے اندر اور اس تعلیم کے اوقات میں طالب علم کی اصلاح اور اس کی فکر کیا کرتا تھا، اور بہت ہی زیادہ اچھے انداز سے اس نے اس کو لے لیا۔ اس طریقے کے ایک نہیں بلکہ بہت سارے ایسے واقعات ہمارے سامنے ہوتے ہیں، تو لہٰذا کسی بھی معاملے میں اس چیز کی سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور استاد کو چاہیے کہ میانہ روی اختیار کرتے ہوئے طالب علم کے اندر تمام اچھے اوصاف اور تمام جو ہے وہ اوصاف حمیدہ اس کے اندر پیدا کرنے کی کوشش ہو، کہ جتنے بھی معاملات جیسے میں نے عرض کیا تعلیمی لحاظ سے ہوں یا تدریسی لحاظ سے ہوں یا پھر تربیتی حوالے سے ہوں، علم اور عمل کسی بھی معاملے سے ہوں، ظاہر اور باطن کسی بھی معاملے سے ہوں، ہر ایک معاملے میں ہر ایک رخ اختیار کرنے میں استاد کو ہمیشہ اعتدال کی راہ اختیار کرنی چاہیے۔ ہر ایک معاملے میں معتدل رہنا چاہیے، متوازن تدریس کے ساتھ ساتھ متوازن تربیت بھی رکھنی چاہیے۔ کسی بھی چیز کی زیادتی یا کسی بھی چیز کی کمی، یہ دونوں چیزیں جو ہوا کرتی ہیں یہ نقصان دہ ہوا کرتی ہیں۔ استاد اگر علمی لحاظ سے بھی کمی پیدا کریں، استاد اگر تربیت کے لحاظ سے بھی کمی ہو، اور اس کے علاوہ اس دونوں اعتبار سے زیادتی بھی ہو جائے، تو یہ دونوں چیزیں افراد اور تفرید جو ہوا کرتی ہیں یہ نقصان پیدا کرتی ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ طالب علم کے لیے اس کے مزاج اور مذاق کو دیکھتے ہوئے اور سبق پڑھانے کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اور اعتدال والی تدریس، معتدل تدریس اور متوازن تدریس کو اختیار کرتے ہوئے استاد اپنے طالب علموں کے اصلاح کے اندر بھی اس کے اندر اوصاف حمیدہ اور باطنی اور اچھے اور زبردست اوصاف پیدا کرنے میں بھی اعتدال کو اختیار کرے۔ استاد جب سبق پڑھاتا ہے اس میں بھی دیکھیں اس کے اندر استاد طالب علموں کی ذہن سازی کرتا ہے، ان کا مزاج و مذاق پیدا کرتا ہے، خاص ایک مزاج و مذاق پیدا کیا جاتا ہے، ان کے طالب علموں کی رہنمائی ہوا کرتی ہے، طالب علموں کی رہبری کیا کرتا ہے، ان کو دینی اعتبار سے بھی، دنیاوی اعتبار سے بھی، علمی لحاظ سے بھی، عملی لحاظ سے بھی مشورے دیتا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوا کرتا ہے کہ جس میں گرمی اور سختی کی نوبت آ جاتی ہے، اور بعض اوقات ایسے بھی حالات ہوتے ہیں جن میں کچھ نرمی اختیار کرنی پڑتی ہیں۔ بعض اوقات انسان کے ظاہری اعمال ہوا کرتے ہیں، جیسے آپس کی جو گفتگو شنید ہوا کرتی ہے، آپس کا ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ ہوا کرتا ہے۔ بعض اوقات انسان یعنی استاد جب طالب علموں کے اوپر کسی قسم کی سختی کرتا ہے، اس کو سزا دیتا ہے، اس میں بھی اعتدال رکھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ حوصلہ افزائی کرنا ہے، حوصلہ شکنی کرنا ہے، کہاں حوصلہ افزائی کرنا ہے اور کتنی کرنی ہے، اور کتنی حوصلہ شکنی کرنی ہے، اور کتنی حوصلہ شکنی کتنی مرتبہ کرنی ہے اور کس طریقے سے کرنی ہے۔ غلطی پر اگر ٹوکنا ہے اور غلطی کے اوپر جو ہے وہ تنبیہ کرنی ہے، یہ تمام کے تمام، اور اس طریقے سے درسگاہ کی جو زبان ہے وہ کیسی ہونی چاہیے، وہاں جو حرکات جو ہوا کرتی ہیں اس میں کیا باتیں سامنے رکھنی چاہیے، اور انسان اور طالب علموں کے سامنے نصیحت کتنی کرنی چاہیے، کون کون سی نصیحت کرنی چاہیے، یہ تمام چیزیں ہیں جن کی طرف میں نے ایک مختصراً اشارہ کیا۔ ان تمام چیزوں کے طریقہ کار میں، اس کے انداز اور اس کے اطوار میں، اور اس کے علاوہ اس کے خود کے کرنے میں، اور کتنا کرنا چاہیے اور کس طریقے سے کرنا چاہیے اور کتنی مرتبہ ہو سکتا ہے اور کتنی مرتبہ چشم پوشی سے کام لیا جا سکتا ہے،
ہر چیز کے اندر اعتدال قائم رکھنا چاہیے۔ یہ اعتدال، یہ متوازن ساری باتیں یہ ہوا کرتی ہیں طالب علموں کی اصلاح اور ان کے لیے مناسب حال۔ خدا نخواستہ کسی بھی چیز کی زیادتی جب ہوا کرتی ہے تو پھر طالب علم بھی اس سے دور بھاگ جاتے ہیں، اساتذہ کا یہ کام بھی جو ہے وہ نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوا کرتا، اور نا امیدی کی ایک فضا قائم ہوتی ہے، جس میں اگر ہم غور فکر کریں تو یہ استاد کا اپنے ہر معاملے میں حد اعتدال سے بڑھ جانے کا ہی ایک نتیجہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ہر معاملے میں جیسے میں نے عرض کیا کہ نتیجہ خیز ہونے کے لیے، اس کو ثابت کرنے کے لیے ایک میانہ روی ضرور اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔